لگتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ جناب عالی صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ اگر آپ سب کی سماعتیں ان الفاظ سے مانوس ہے تو یہ جان لیں کہ سوشل میڈیا ذرائع اخلاق کا کتنا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کے دل و دماغ کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دینے والی سائنسی ایجادات آج انسانی زندگی پر حکمرانی کر رہی ہیں، اور ہر انسان پر لازم ہے کہ ان سے استفادہ حاصل کرے۔ اور سوشل میڈیا سائنس کی ایک ایسی ہی ایجاد ہے۔ حاضرین محفل، یہ معلومات کی تفصیل کا ذریعہ ہے، یہ تعلیم و تعجب کا ایک واسطہ ہے، یہ مختلف مذاہب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور آج وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جس کے زیادہ سے زیادہ سماجی رابطے ہوں۔ یہ سوشل میڈیا ہی تو ہے جو 250 ملین لوگوں کو فیس بک پر، 5 ملین لوگوں کو یوٹیوب پر اور 7 ملین لوگوں کو ٹویٹر پہ پائے ہوئے ہے۔ حاضرین محفل، یہ سوشل میڈیا ہی تو ہے جو مصر میں انقلاب کا باعث بنتا ہے۔ جب ظالموں کا ظلم اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو یہ سوشل میڈیا ہی تو ہے جو انصاف کی آواز بنتا ہے۔ جو معصوم زینب کو ریپ کر کے قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے تو اس کے انصاف کی آواز بنتا ہے سوشل میڈیا۔ جناب صدر، جب آج ایک نوجوان اپنی ڈگری ہاتھ میں لیے گھر گھر کی خاک چھانتا ہے تو اس کا دوست گار بنتا ہے سوشل میڈیا۔ جب کووڈ-19 کے تحت تمام کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں تو استاد اور طالب علم کے درمیان پل بنتا ہے سوشل میڈیا۔ جب تمام دکانوں اور مارکیٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو دکاندار اور خریدار کے درمیان راستہ بنتا ہے سوشل میڈیا۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ حاضرین محفل، کوئی چیز بذات خود بری نہیں ہوتی بلکہ اس کا استعمال آپ کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ خیر پسند ہیں تو خیر کی بات کریں گے، اور اگر شر پسند ہے تو شر پھیلائیں گے۔ جناب صدر، میرے مخالفین کو آدھا گلاس خالی تو نظر آتا ہے لیکن انہیں آدھا گلاس بھرا ہوا نظر نہیں آتا۔ ان کے خیال میں قدرت نے آنکھیں صرف اور صرف رونے کے لیے دی ہیں۔ وہ پیٹرول گاڑی چلانے کے لیے نہیں بلکہ گاڑی جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ آگ کھانا پکانے کے لیے نہیں بلکہ گھر جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب میں اپنی اس تقریر کا اختتام اس سوال سے کروں گی کہ اس محفل میں موجود تمام لوگ جن میں میرے مخالفین بھی شامل ہیں، کیا سوشل میڈیا پر آپ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں؟ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ میں ان بے پناہ اندھیروں کو صبح کیسے کہوں، میں ان بے پناہ اندھیروں کو صبح کیسے کہوں، میں ان نظاروں کی اندھی تماش بین ہوں۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب والا، میری مخالف ساتھی سوشل میڈیا کی تعریف میں زمین و آسمان کی کلابیں ملا گئی، لیکن شاید ان کو یہ بات بھول گئی کہ برائی کو لاکھ پردوں میں چھپا دیا جائے، برائی برائی ہی رہتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کی برائی سب کے سامنے واضح کر دینا میرا فرض ہے، پھر چاہے اس کے ماننے والے مجھ سے خفا ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ خود کو لاکھ پردوں میں چھپا کر بیٹھ، خود کو لاکھ پردوں میں چھپا کر بیٹھ، لیکن تمہیں کبھی نہ کبھی بے نقاب کر دوں گی۔ مجھے یقین ہے محفل کی روشنی میں ہوں، مجھے یقین ہے محفل کی روشنی میں ہوں، تمہیں یہ خوف ہے محفل خراب کر دوں گی۔ جناب والا، سوشل میڈیا جس کی بڑی دھوم ہے، میری طالبہ ساتھی جس کو جدید ٹیکنالوجی کا نام دیے جا رہے ہیں، یاد رکھیے یہ سوشل میڈیا معاشرے کی اصلاح کا مثبت نہیں بلکہ منفی فریب کا ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ مکر و فریب کا منبع ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ انٹرنیٹ نہیں بلکہ انٹرنیٹ ہے، جہاں پر آپ ایک بار داخل ہو جائیں تو اس سے نکلنا نہایت مشکل ہے۔ جہاں اس نے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی، وہاں اس نے ہمیں دینی معیشت سے دوچار کر دیا ہے۔ جہاں اس نے زمینی فاصلوں کو کم کیا ہے، وہاں اس نے ہمیں قریبی رشتہ داروں سے دور کر دیا ہے۔ جہاں اسے مذہب کی ترویج و ترقی کا سبب بننا تھا، وہاں یہ مذہبی
چکا ہے. یہی وہ واٹس ایپ اور ٹک ٹاک ہے جس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے. وہ نسل جن کے ہاتھوں میں سلیبس کی کتابیں ہونی چاہیے ان کے ہاتھوں میں موبائل فون پایا جاتا ہے. وہ نسل جن کو طارق بن زیاد, محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان اور ڈاکٹر محمد عبد القدیر خان بننا تھا, وہ آج ٹک ٹاکر بننے کے خواہش مند نظر آتے ہیں. اس اجالے سے بہتر تھا کہ اندھیرا ہوتا, اس اجالے سے بہتر تھا کہ اندھیرا ہوتا, روشنی لائی ہے منزل سے دور ہے میں. جناب والا, سوشل میڈیا کے ساتھ انقلاب برپا کرنے والوں کو بتاتی چلوں کہ یہ سوشل میڈیا کی ایک نسل ہے جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کمنٹس اور لائکس تو کر سکتی ہے مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ان میں ہمت نہیں. بس ان الفاظ سے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا, حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا, تارا جو ٹوٹے زمین پہ نہیں گرتا, گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا, گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا, مگر کوئی دریا سمندر میں نہیں گرتا.